فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قیامت کے دن کسی مسلمان نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کا جشن آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں آج خصوصی مدنی مذاکرہ ہے خاص، اور 13 اگست ہے آج ابھی، لیکن 12 بجے 14 اگست شروع ہو جائے گی۔ پاکستان جو ہے 14 اگست کو بنا، جبکہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ 27 رمضان شریف یعنی یوم پاکستان 27 رمضان شریف کو ہے اور 14 اگست کو بھی ہے، تو ہمارے یہاں 14 اگست کو منانے کا ایک معمول ہے، تو ٹھیک ہے یہ عرف ہے معمول ہے، تو 14 اگست کو منانا یہ بھی صحیح ہے، منا سکتے ہیں ہم، وہ منا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارا وطن عزیز پاکستان صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان کے میننگ جو ہے، پاکستان کا معنی پاک لوگوں کی جگہ، یہ پاکستان جو یہ الحمدللہ پاک لوگوں کی جگہ ہے، پاک لوگوں کے رہنے کا مقام، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور اللہ پاک نے ہمارے ملک پاکستان کو کئی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں بڑے بڑے پہاڑ، سمندر، بہتے دریا، خوبصورت نہریں، ہرے بھرے لہلاتے کھیت و باغات، اور پہاڑوں سے ابلتے چشمے اور نکلتی آبشاریں ہیں۔ الحمدللہ اس وطن عزیز کی ترقی کے لیے کوششیں کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک کے احکامات اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر ہم ملک کی ترقی میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔
حقیقت ہے یہ کہ اگر ہم سب قرآن و سنت کے پابند ہو جائیں، شریعت کے پابند ہو جائیں، تو سارا کرپشن ختم ہو جائے، سارے بے جا جو آئے دن مسائل کھڑے ہوتے ہیں یہ سب دم توڑ جائیں، اور ہم سب جو ہے وہ سکھ چین کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کہ ہم سب کو اپنے وطن عزیز سے محبت کرنی چاہیے۔ وطن کے سے محبت ہوتی بھی ہے، جب اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے تو اپنے ملک سے، وطن سے محبت کیوں نہیں؟ اور وطن سے محبت یہ ایک مطلب فطری بات ہے، اس سے آدمی مطلب اپنے آپ کو مطلب سبکدوش نہیں کر سکتا، سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ یعنی مطلب یہ فطری چیز ہے کہ وطن سے محبت ہوتی ہے، جیسے گھر سے محبت ہوتی ہے، محلے سے محبت ہوتی ہے، تو وطن جو ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اب جب محبت ہے تو اس کی خدمت یہ ہماری ایک ذمہ داری، ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے۔ تو اپنے وطن عزیز کے بارے میں ہم سب کو مثبت سوچ رکھنی چاہیے، اور اچھے کام کر کے، اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کر کے اپنے وطن عزیز کا نام روشن کرنا چاہیے، بلند کرنا چاہیے۔ دیکھیے جہاں مطلب ہے کہ کوٹھی بنگلہ ہوتا ہے تو وہاں واش روم بھی ہوتا ہے، کچرا کنڈی بھی ہوتی ہے، اور ڈسٹ بین بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ کوٹھی خراب ہے، اس میں یہ چیزیں کیوں ہیں، یہ ہوتی ہیں۔ ایک تو خیر یہ تو ضرورت کی ہے، لیکن میں جنرلی مثال دیتا ہوں۔ تو اسی طرح مطلب پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہوتی، تو کچھ لوگ اگر برائی کریں، خرابیاں پیدا کریں، تو اس کی وجہ سے پورا ملک خراب نہیں کہا جا سکتا اس کو، بلکہ ہمارا وطن، میں صحیح بولتا ہوں، میں تو میرے دل کے جذبات ہیں کہ میرا وطن بہت اچھا ہے۔ یعنی دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، میں نہیں جانتا کسی ایسے ملک کو جہاں آزادی سے بے دریغ، یعنی بالکل کھلم کھلا ہم دین کی خدمت کر سکیں، کھل کے اجتماع کر سکیں، سنت کی دعوت دے سکیں، نمازوں کی دعوت دے سکیں۔ میں کسی ایسے ملک کو نہیں جانتا۔ آپ کو حیرت ہوگی، جی ہاں میں نہیں جانتا۔ یہ پاکستان ہے کہ جس میں دعوت اسلامی کا جب سے کام شروع ہوا، ہمارے وطن عزیز کے ارباب اقتدار نے کبھی ہم کو مطلب منع نہیں کیا، ہمیں روکا نہیں۔ فوجیوں نے بھی دیکھا، پولیس والوں نے بھی دیکھا، رینجرز والوں نے بھی دیکھا، ہمارے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتے۔ اس سب کا ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے وطن کے وفادار اور ہمارے وطن کی تعمیر کر رہے ہیں، ہمارے یہاں سے کرائمز جو ہیں اس کو ختم کرنے میں یہ کوشاں ہیں۔ اور جو وطن ایک اسلامی ملک ہے، اس میں مسجدیں ہیں جو ویران ہیں، ان کو یہ آباد کر رہے ہیں، تو ہمیں کوئی کیوں روکے؟ الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا وطن اتنا پیارا وطن ہے کہ یہاں ہم اٹھے، پھلے پھولے، آگے بڑھے، اور دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ ہم چھا گئے تو نہیں، مطلب کام ہم نے شروع کیا، کہیں کم کہیں زیادہ ہو رہا اللہ کی رحمت سے۔ اور عام طور پہ مطلب ہمیں کوئی بڑی رکاوٹیں پیش نہیں آ رہی، لیکن یہ کہ جو ان کے قوانین ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم آزادی کے ساتھ، جیسے یہاں ہم چوک اجتماع کرتے ہیں، ہم روڈوں پہ ہم میدان بھر دیتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، وہاں اور کہیں ہم اس طرح، بلکہ کوئی بھی اسلام کے نام پہ اس طرح کرتا ہو تو شاید مشکل ہے کہ نہیں اجازتیں نہیں ملتی۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ایسی اجازتیں ہمیں ملتی ہیں، ہمیں رکاوٹیں نہیں ہیں۔ تو یوں بھی مطلب وطن سے پیار کیوں نہ ہو کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے اسلام کی تبلیغ پر، نیکی کی دعوت پر دعوت اسلامی کو کوئی نہیں روکتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو لوگ تخریب کاریاں کرتے ہیں، دین کا نام لے کر مطلب کچھ اور مسائل کھڑے کرتے ہیں، ان کو تو روکا جاتا ہے، اور روکنا بھی چاہیے۔ جو مطلب ہے کہ گناہوں کے بازار کرم کریں، حالات کو خراب کریں، اور مطلب مارا ماری کریں، فائرنگ کریں، تو بالکل ان کو روکنا چاہیے۔ لیکن دعوت اسلامی اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتی۔ اس کی تاریخ بالکل، یعنی کہ دعوت اسلامی کے دامن پر کبھی دھبا نہیں ہے کہ انہوں نے ہڑتال کی کال دے دی صاحب، تو احتجاج کی کال دے دی، تو انہوں نے پتھراؤ کر دیا، تو فلاں جگہ گاڑی جلا دی، تو فلاں جگہ گھیراؤ کر لیا۔ الحمدللہ ہماری اس سے دعوت اسلامی سے پاک ہے۔ نہ کبھی انہوں نے دھرنا ڈالا، نہ کبھی انہوں نے مطلب کوئی اس طرح کی مطلب اٹیمپ نہیں کیا
جس سے وطن عزیز کو نقصان پہنچے اللہ کی رحمت سے. اور ہم لوگ مطلب گناہ ثواب میں سمجھنے والے ہیں کہ اس طرح کے کام ہم کریں گے تو اگرچہ مطلب ہمیں کوئی جیل میں بند نہ بھی کرے، اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہمارے افعال کو دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ مطلب لوگوں کو تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا، املاک کو جلانا، توڑ پھوڑ مچانا، یہ سب گناہ کے کام ہیں. ہاں اگر اس میں کوئی ثواب ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی، ثواب نہیں ہے نا، دیکھی کیا جائے گی، ہے گناہ کے کام یہ کسی کی چیزوں کو نقصان پہنچانا. تو اس لیے سارے اگر ہم وطن جو ہیں میری ان باتوں پر عمل کریں گے نا، یقین مانیں میرا ملک بہت ترقی کرے گا. ہم خود اپنے ملک کو توڑ پھوڑ کر کے ابھی تھوڑا آگے پیچھے کچھ معاملہ ہوا، کوئی ایشو مل گیا تو ہڑتال، تو ہنگامے، تو دڑا دڑی، مارا ماری، اور جو غریب ہیں بیچارے جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں. ہماری بلا سے ہماری سیاست چمکنی چاہیے، ہمارا مطلب یہ نہیں کہ نام اونچا ہونا چاہیے. ایسا نہ کریں، آپ سچے مخلص بن کر اپنے ملک کی خدمت کریں، انشاءاللہ دونوں یہاں آپ کو ترقی ملے گی. میری بات جو کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں جو باضمیر ہیں، جن میں سمجھ ہے، ان کو سمجھ آتی ہوگی کہ بات تو یار یہ صحیح کر رہا ہے، لیکن ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنی نفس کی خاطر کر رہے ہیں. اتنا تو شاید اس کو سمجھ آئے گی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وطن کے محب بنیں اور اپنے وطن کی ترقی اور اسلام کی ترقی کے لیے کام کریں، نہ کہ ایسے دھندے کریں کہ دنیا بھر میں ہم کو لوگ برا بھلا کہیں، لوگ مسلمانوں پر تھو تھو کریں. ایسی حرکتیں ہم کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے. جو کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے. جی ہاں، اگر آپ نے کسی کی دیوار پر پتھر مار کے نشان ڈال دیا مثال کے طور پر، اللہ توبہ توبہ، بے شک توبہ، اللہ سے تو توبہ کرنی ہے. جس کی دیوار کو نقصان پہنچایا اسے معافی بھی مانگنی ہے، اور اگر وہ راضی ہوتا ہے کہ ہم اس کو بنا دیں تو بنانا بھی پڑے گا. تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ جو بھی کسی فرد کا نقصان کیا ہم نے، حقوق العباد کا معاملہ یہ بہت پیچیدہ، بہت سخت ہے. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا خدا معاف نہیں کرتا، یہ خیال رکھیے گا. تو اس لیے کسی کی بھی گاڑی کو نقصان نہیں، اسکوٹر کو نہیں، سائیکل کو نہیں، کار کو نہیں، بس کو نہیں، کسی کی کسی بھی چیز کو، مکان کو، دکان کو، دیوار کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. ابھی کوئی کچھ نہیں بولتا، اگر بولتے ہیں تو ادھر بھی بولتے ہیں تو اندر کرا دیتے ہیں، اندر ڈال دیتے ہیں، اور کوئی ضمانت کروانے والا نہیں ہوتا. یہ بھی حالات پیدا ہوتے ہیں. تو چلو یہاں ہم نہ بھی پکڑے گئے، ہم سمجھے گا بہت ہوشیار ہیں، ہماری سورس بہت ہے، ہمارے تعلقات بہت ہیں، ہم کو کوئی کچھ نہیں کرتا. بچ کر جاؤ گے کہاں؟ موت تو آئے گی نا، قبر میں تو جائیں گے نا. پھر کیا ہوگا؟ پھر کون سی سورس آپ کو کام آئے گی؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کام آئے گا، اللہ کی رحمت کام آئے گی. اب ہم نے اللہ کی رحمت کو ابھارنے والے کام کہاں کیے؟ ہم نے تو اللہ پاک کے غضب کو ابھارنے والے کام کیے. ہم نے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکلیفیں پہنچا کر ناراض کرنے والے کام کیے. کیسے کام چلے گا؟ تو اس لیے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے ہم وطن اسلامی بھائیوں، اور سارے مسلمان جو ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ ظاہر ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دیں. راحت پہنچا نہیں سکتے تو کم از کم تکلیف نہ دیں، بلکہ آپ دوسروں کے لیے راحت پہنچانے والے بنیں. کہ حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے. تو ہم فائدہ پہنچانے والے بنیں، راحت پہنچائیں، کسی کو دکھائیں نہیں، دل نہ دکھائیں، پریشان نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دیانت داری اور کرپشن کے خاتمے کے لیے ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے. اپنے پیشے یا کام میں مکمل دیانت داری، محنت اور انصاف سے کام لینا چاہیے، اور ہر سطح پر رشوت اور بدعنوانی سے بچنا چاہیے. ہم رشوت دینا چھوڑ دینا تو جو رشوت مانگتے ہیں نا وہ بھی ٹھکانے پہ آ جائیں گے. لیکن ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم مطلب تھوڑی آسانی کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی اور رشوت دے دی، جان چھڑا لی. اب اسکوٹر کا لائسنس یہ کمپلسری ہے، اور میں تاکید کرتا رہتا ہوں، اسکوٹر کا لائسنس بغیر لائسنس کے اسکوٹر نہ چلائیں، بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے اسکوٹر نہ چلائیں. لیکن چلاتے ہیں لوگ، پھر پکڑے جاتے ہیں تو 150-500 دے کر جان چھڑا لیتے ہیں. آخرت میں آپ بھی مارے جائیں گے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں، دونوں آگ میں.
یہ کہ دیکھ کر آپ بولو کہ خالی لینے والے برے، واقعی برے ہیں، لیکن دینے والا کو اچھا آدمی نہیں ہے، دینے والا بھی برا ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خود بھی جدید ہنر حاصل کرنا چاہیے اور دوسروں کے لیے حسب استطاعت مواقع فراہم کر کے اس کام کو مزید ترقی ہو، تاکہ ہمارا ملک جو ہے اس کو قابل اور باصلاحیت افراد مل سکیں۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ اگر ہم اچھا ہنر جانتے ہوں گے، اچھا کام کر سکتے ہوں گے، تو ہمارے ملک کی نیک نامی ہوگی۔ اس میں بھی بددیانتی، دھوکہ، فراڈ یہ بہت شامل ہے۔ ان سب کو مطلب نکالنا ہے، ان سب کو ختم کرنا ہے، اور دیانت داری کے ساتھ اللہ رسول سے حیا کرتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے۔ معاشرے کی بھلائی کے کام بھی کیے جائیں، جیسے صفائی مہم، شجر کاری یا غریبوں کی امداد۔ سادات کرام کو خاص کر فوکس کرنا کہ یہ ہم مسلمان ہیں نا، تو ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہیں سادات کرام، ان کو تو ہر جگہ مطلب ہم کو احترام دینا ہے۔ تو ہم ان کو احترام دیں گے، ان کے کام آئیں گے، تو ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اس کام کو بدلا دیں گے، یہ حدیثوں میں موجود، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے جو ہمارے ملک کی ترقی کا باعث بنے۔ سوشل میڈیا کو بھی اسلام، ملک و ملت کی بھلائی کے لیے مثبت استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا استعمال بہت غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے وطن عزیز کی بدنامی والا کوئی کام نہ کرنا، بلکہ اب تو سوشل میڈیا تو دنیا بھر میں ورلڈ وائڈ ہے، تو ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا استعمال کریں کہ اس میں ہمارے وطن عزیز کی بھی ناموری ہو اور اسلام کی بھی درست خطوط پر خدمت ہو، نقصان کسی طرح بھی کسی کو نہ پہنچے۔ منشیات اور بے راروی اور دیگر غیر تعمیری سرگرمیوں سے بچنا ہے تاکہ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہو۔ پانی، بجلی، گیس جیسے قومی وسائل اور سرکاری املاک کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے، ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ مطلب تھوڑی ہمارے مزاج کے خلاف ہو گیا تو اٹھایا پتھر تو اٹھائی اسلحہ اور مارا اور فائر کیا اور توڑا پھوڑا، سرکاری املاک کو توڑتے ہیں۔ ایسے عقل سے پیدل نہیں ہے لوگ جو سرکاری املاک کو تول کے، میں صحیح بولتا ہوں، سرکاری املاک ہیں کس کی؟ کیا صدر صاحب کی ہے؟ کیا وزیر اعظم صاحب کی ہے؟ کیا کسی ایم این اے ایم پی اے کی ذاتی ہیں سرکاری املاک؟ تو ہماری اپنی ہے۔ آپ میں نے سوچیں، ہماری اپنی ہے۔ آپ جو ٹیکس بھرتے ہیں یہ ان سے، یعنی کہ جو آمدنیاں ہیں یہ ان سے ہیں۔ حکومت آج ہے، ارباب اقتدار آج ہیں، کل دوسرے ہوں گے، پرسوں تیسرے ہوں گے۔ یہ املاک سرکاری ہیں، یہ تو آپ کی ہیں، تو آپ کے پاس رہیں گی، یہ تو کوئی ساتھ نہیں لے جائے گا کہ بھائی چلو یہ اب ان کی مدت پوری ہوئی اور یہ اب مطلب فارغ ہوئے حکومت سے، تو یہ بولیں گے کہ یہ عمارت لے جاؤں تو وہ عمارت لے، کچھ بھی نہیں، یہ آپ کی اپنی آپ کے پاس ہی رہیں گی۔ تو کیسے مطلب عقل مند ہیں آپ؟ اب میں عقل مند کا الٹ بولوں تو غصہ آئے گا۔ واقعی جو اس کو سرکاری املاک کو جلاتے ہیں، جو پتھر مارتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے گھر کو مار رہے ہیں، آپ اپنے ظاہری گھر کو نہیں مارتے، لیکن حقیقت میں یہ بھی آپ کے گھر ہیں، تو ان کی تو آپ حفاظت کریں، نہ کہ ان کو نقصان پہنچائیں۔ اسی طرح دوسروں کی چیزیں ہیں، ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ تو ہم نقصان پہنچانے والے نہ بنیں، ہم نفع پہنچانے والے بنیں۔ ہماری سوچ منفی نہ ہو، ہماری سوچ مثبت ہونی چاہیے کہ کس طرح وطن عزیز کی تعمیر ہو، کس طرح لوگوں کی خدمت ہو اور مسلمان کس طرح خوشحال ہوں، یہ ہمیں سوچتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ملک کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے اپنے ملک کی مصنوعات خریدنے کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ پوائنٹ ہے کہ ایک جگہ مطلب اس ملک کا، اس ملک کا، اس ملک کا، ایک طرف آپ کے ملک کا ہے، وطن عزیز کا ہے، پاکستان کا بنا ہوا ہے، تو آپ اس کو ترجیح دیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو اس پوزیشن اسی ہے کہ پاکستانی اگر مصنوع کوئی چیز ہے تو اس کو ہم آگے پیچھے کر دیتے، ہم تو فلاں میڈین فلاں ہم کو یہ چاہیے۔ یہ بھی کچھ لوگوں کی بلکہ ایک تعداد ہے، ان کی سوچیں بنی ہوئی ہیں۔ تو اس میں میرے ان اسلامی بھائیوں کو، ان تاجروں کو،
ان صنعت کاروں کو بھی درخواست ہے کہ اصل وجہ اس کی یہ کہ ہم نے مطلب دھوکہ دہی بہت بڑھا دی. جو کہا کہ یہ فلاں اس کی چیز ہے تو اس کو بدل کر دھوکے سے کچھ اور کر دیا, تو یوں مطلب لوگوں پر امپریشن خراب پڑا کہ یار یہ چیز ایسی ہے, وہ چیز ایسی ہے. تو اس طرح مطلب ذہن خراب ہوا ہے. تو اگر یہ صنعت کار بھی دیانت دار بن کر اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کریں گے تو یہ بھی انشاءاللہ جو سوچ منفی بنی ہوئی ہے نا کہ پاکستان کی چیز یوں تو یوں, یہ بھی مطلب یعنی کہ سدھار آ جائے گی. مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اپنے یہاں کی چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے. آپ باہر ملک جائیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا میرا وطن عزیز سستا ہے. واقعی مہنگائی ہے, اس میں آمدنی بھی کم ہے, مہنگائی بہت ہے ادھر ہمارے وطن عزیز میں. لیکن یہ کہ پھر بھی اگر آپ باہر بھی کوئی اتنی آمدنیاں نہیں ہیں, جن کو ہیں وہاں سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. جو نہیں ہیں قرضوں میں سڑ رہے ہیں, بے روزگاریوں میں پڑے ہوئے ہیں. باہر ملکوں میں بھی جو کمانے جاتے ہیں وہ بھی مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات. آپ یہ نہیں سمجھے کہ پاکستان کے علاوہ ساری زمینیں سونا اگل رہی ہیں. میری سونی دھرتی پاکستان سونا اگل رہی ہے. اگر اس کو آپ مطلب صحیح طریقے سے حاصل کرنے والے بنے تو اس میں بہت اللہ پاک نے ہمیں مطلب ایسی سی نعمتیں دی ہوئی ہیں, لیکن قدر ہم نہیں کر رہے. ورنہ اب سارے یعنی کہ ملکوں میں خصوصاً ترقی یافتہ ملکوں کی بات کروں تو عموماً مطلب یعنی میں نے نوٹ کیا, میں اس لیے بولتا ہوں, پاکستان سستا ہے, پاکستان میں چیزیں سستی ہیں. اچھا, اور پاکستان میں اگر کہوں تو کراچی میں چیزیں سستی ہیں. اس لیے کہ نہیں کہ میں کراچی کا ہوں, میں تو ساری دنیا کا ہوں. دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں میرے بھائی ہیں, اور میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا, میرا قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ, مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو دنیا میں کہیں بھی وہ ہمارا بھائی ہے. تو میں نے اصل تجربہ کیا ہے کہ مطلب کراچی جو ہے یہ میں نے اس کو زیادہ سستا پایا ہے. تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اللہ کی نعمت ہے, توڑ پھوڑ کرنے سے, احتجاج ہڑتالیں کرنے سے چیزیں سستی نہیں ہوتی. چیزیں مہنگی ہم خود کرتے ہیں. اگر 1 روپیہ اگر بڑھ گیا نا 10 روپے ہم بڑھا دیتے ہیں, مہنگا ہو گیا مہنگا ہو گیا. یہ بیپاریوں کو, اگر بیپاری ہمارے تاجر صنعت کار اور اس طرح کے لوگ اگر دیانتداری سے میدان میں آئے نا مہنگائی ختم کرنے میں, تو آپ کو کون کہتا, گورنمنٹ کہے گی کہ مہنگا کرو, نہیں تو ہم گولی مار دیں گے یا جیل میں بند کر دیں گے, یہ تھوڑی کہتے ہیں آپ کو. لیکن مہنگائی ہم لوگ بھی کرتے ہیں اصل. تو اس لیے ہم اگر صحیح ہو جائیں گے سارا نظام صحیح ہو جائے گا, فرد درست ہو جائے گا, معاشرہ صحیح ہو جائے گا. کہ معاشرہ جو ہے فرد سے بنتا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے طور پر سستا ہے. اگر آپ بولے میں سستا بیچوں تو میرے سستا بیچنے سے کون سی مہنگائی ختم ہو جائے گی. یار آپ شروع تو کریں. ہر بارش کا قطرہ سوچے کہ میں جاؤں گا تو گرما گرم زمین پر فنا ہو جاؤں گا, میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی, زمین فوراً چوس لے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن بارش کا پہلا قطرہ گرتا ہے نا, 1 گرتا ہے 2 گرتے ہیں, سب جذب ہوتے جاتے ہیں. ہاں شروع کی بارش ہے, گرمی میں جب آتی ہے جذب ہو جاتے ہیں, لیکن جب یہ مسلسل قطرے پڑتے ہیں تو جل تھل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم 1 سے بڑھیں 2 سے بڑھیں, میں نے اپنی مثال دوں نا, دعوت اسلامی کا جب کام شروع ہوا تو میں تھا اور میرے کچھ اسلامی بھائی دوست تھے, اسلامی بھائی کی اصطلاح بھی نہیں تھی. یہی کہ مطلب یار یہ کام کیسے ہوگا, سوچا نہیں پڑتا تھا کہ یہ کام اتنا بڑا کرنے کا ذہن تھا کہ دنیا بھر میں. لیکن یہاں تو کراچی کی پوری گلیاں بھی نہیں پتہ. کوششیں کی ہم نے, الحمدللہ کوشش کرتے رہے, ایک آتا رہا, ایک آتا گیا, کارواں بنتا گیا. آج اللہ کی رحمت ہے کہ دنیا کئی ممالک میں دعوت اسلامی پہنچ گئی اور دین کا کام کر رہی ہے, اور دعوت اسلامی کہیں بھی بدنام بھی نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. سب جگہ مطلب یعنی کہ اپنے طور پر کام کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے, اس کا کرم ہے. تو اس طرح مطلب اگر بیپاری, صنعت کار, تاجر یہ بھی دیانتدار بن جائیں, ملازم بھی دیانتدار بن جائیں, یہ ٹھیلے چلانے والے یہ بھی لوٹ مار نہ کریں جو کرتے ہیں, یہ سب اگر باز آ جائے نا اور تھوڑے نفع پر کاروبار کریں نا تو انشاءاللہ ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا. اچھا, ہمارے وطن عزیز کی آبادی کتنی پتہ ہے؟ یعنی کہ ایک وقت تھا کہ لڑکپن میں تو میں سنتا تھا کہ 7 کروڑ آبادی ہے. جو 7 کروڑ تک کی مجھے یاد ہے آبادی, جبکہ مطلب یعنی کہ پاکستان بہت بڑا تھا, اس کا کوئی ٹکڑا الگ بھی نہیں ہوا تھا. جیسے بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا, پھر الگ ہو گیا. اچھا, اسی طرح مطلب یعنی کہ
آبادی 7 کروڑ ان دنوں سنتا تھا میں. اچھا پھر اب بڑھتے 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 پتہ ہے کیا آبادی ہوئی. یعنی کہ یہ آج جو اعداد بتاؤں گا 2023 کی منظور شدہ ڈیجیٹل مردم شماری کے مطابق اب جو آبادی ہے نا پاکستان کی، میرے وطن عزیز کی، قریباً 24 کروڑ 14,90,000 یعنی 241.49 ملین اتنی آبادی بڑھ گئی الحمدللہ. اتنے سارے مطلب یعنی کہ میرے وطن عزیز کے اسلامی بھائی ہیں، اتنے افراد ہیں، مسلمان غیر مسلم بھی ہیں اس میں، لیکن مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے یہ، تو بھاری تعداد الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کی ہے یہاں. تو اللہ کے کرم سے اگر سارے مسلمان بھائی اگر اپنا کردار پیش کریں تو جو تھوڑے بہت غیر مسلم ہیں نا وہ بھی اسلام کے دامن میں آ جائیں ہمارا کردار دیکھ کر، ہم اللہ کرے ایسے ہو جائیں. تو اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بہت پیارا وطن پاکستان عنایت فرمایا. پاکستان میں سال بھر میں 4 جو موسم ہوتے ہیں نا، سردی، گرمی، بارش، خزاں، بہار، یہ کل 4 موسم ہوتے ہیں. بہار تو گرمیوں میں آتی ہے. تو یہ 4 موسم پاکستان میں ہیں، ہر ملک میں نہیں ہے. بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کو بھی آپ دیکھ لیں جا کر، بعض ایسے ملیں گے، سب میں نہیں، لیکن 4 موسم نہیں ہوتے. یہ اللہ کا کرم ہے. اچھا پاکستان کی سرزمین جو ہے نا یقین مانے زرخیز ہے، اچھی پیداوار دیتی ہے پاکستان کی سرزمین. رنگا رنگ پھلوں اور سبزیوں سے مطلب ہمارے باغات جو ہیں وہ لے لہا رہے ہیں. ہمارے یہاں گولڈ بھی ہے، نمک بھی ہے، اور بہت ساری کانیں ہیں جن میں معدنیات اور بڑے مطلب ہے کہ قیمتی خزانے برآمد ہوتے ہیں. اور یہ پاکستان جو ہے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سرزمین ہے. آپ دیکھیں چپے چپے پر اولیاء کرام کے مزارات ہیں. ان کی برکتیں بھی پاکستان میں الحمدللہ شامل ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنے وطن عزیز کی قدر کرنے، اس کی حفاظت کرنے اور اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ لوگ نہیں ٹھیک جو پاکستان کو دوسرے ملکوں میں روزی کمانے جاتے ہیں تو کمزور باتیں کرتے ہیں، کبھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے دوسرے ملک میں روزی کمانے جائیں، لیکن اپنے گھر کو برا کہنا، ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ گھر کی بات باہر نہیں کرتے. اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے. تو اگر کوئی افراد میں کمی ہے، دیکھو پاکستان اپنی جگہ ایک وطن ہے، ملک ہے ہمارا. اب اس میں کوئی افراد غلطیاں کرتے ہیں، بہت سارے افراد بھی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہمارا وطن تو ہمارا وطن ہے نا. اب دیکھیں ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر کا ہر فرد نمازی نہیں ہوتا، ہر فرد شریعت کا پابند نہیں ہوتا. باپ کبھی شراب پی رہا تو کبھی بیٹا جو ہے جوا کھیل رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی گھر کا کوئی فرد یہ نہیں کہتا میرا گھر خراب ہے، وہ گھر کو اچھا ہی کہے گا. تو یہ کیسا مطلب نادان شخص ہے، کیسا برا بندہ ہے جو وطن عزیز پاکستان کو برا بولتا ہے اور خراب بولتا ہے. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور قلعہ بنا رہے گا انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الہی سبز پر چمکا صدا روشن رگے تارا، الہی سبز پر چمکا صدا روشن رگے تارا، الہی سبز پر چمکا صدا روشن رگے تارا. ہلال اس کا ہلال اس کا رگے تابا، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے. بڑی زرخیز مٹی ہے، حسین باغات پربت ہے، بڑی زرخیز مٹی ہے، حسین باغات پربت ہے. جگہ ہے ساگروں
پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، خدائے پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے، خدائے پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے، عطائے سرور یہ پاکستان ہمارا ہے، 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 ملا رمضان میں صد شکر یہ پیارا وطن ہم کو، ملا رمضان میں صد شکر یہ پیارا وطن ہم کو، ہماری عزتوں پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور یہ دنیا بھر میں ایک مقبول پھل ہے، خصوصاً بر عظیم پاک و ہند، جنوب مشرقی ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں بہت مقبول ہے۔ پیداوار والے بڑے ممالک میں ہند، پاکستان، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، فلپائن، برازیل شامل ہیں۔ انٹرنیٹ سے لی گئی معلومات کے مطابق آم کی قریباً 1000 سے زائد اقسام ہیں۔ پاکستان میں آم کی قریباً 200 اقسام ہیں، جن میں مشہور اقسام چونسا جو کہ میٹھا رسدار، سندھڑی بڑا سائز خوشبودار، لنگڑا نرم گودا کم فائبر، انور رٹول چھوٹا مگر میٹھا، دوسیری قدیم اور خوشبودار ہے۔ ویسے تو آم کو اس کی اصل حالت میں بھی شوق سے کھایا جاتا ہے، مگر اس سے کئی اقسام کی اشیاء بھی بنتی ہیں۔ گھریلو پکوانوں میں آم کی چٹنی، آم کی لسی، آم کا اچار وغیرہ، میٹھوں میں آم کا شیک، آئس کریم، آم کا کسٹرڈ وغیرہ، کاروباری استعمال، آم کا جوس، آم کا پاؤڈر وغیرہ۔ آم صرف ذائقے میں لاجواب نہیں بلکہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ انٹرنیٹ سے حاصل کی گئی معلومات کے مطابق آم میں وٹامن ای، سی، اے، فائبر، فولک ایسڈ اور اینٹی آکسیڈنٹ جیسے اہم اجزاء اس کا حصہ ہیں۔ یہ نہ صرف آنکھوں، جلد اور مدافعتی نظام کے لیے مفید ہے بلکہ ڈائجسشن کو بہتر بناتا ہے اور کچھ تحقیقات کے مطابق کینسر سے بچاؤ میں بھی معاون ہو سکتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، زیادہ مقدار میں آم کھانا خاص طور پر بغیر سوچے سمجھے پیٹ کے مسائل، وزن میں اضافہ، شوگر لیول بڑھنے اور جلدی الرجی کا باعث بن سکتا ہے۔ امیرہ اہل سنت سے سوال ہے کہ آم محدود مدت کے لیے آتے ہیں اور لوگ بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ بنا سوچے سمجھے بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ ایسوں کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے؟ آم کی اتنی اقسام میں اچھے اور میٹھے آم کی پہچان کیسے کی جائے؟ بعض لوگ آم کو جلدی پکانے کے لیے کیمیکل یا غیر فطری طریقے استعمال کرتے ہیں، ایسوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ آم کے لیے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آم ہمارے وطن عزیز پاکستان کا قومی پھل ہے اور آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور واقعی یعنی کہ اور سب پھلوں میں زیادہ استعمال آم ہی کیا جاتا ہے۔ جو اور کسی پھل کو ٹچ نہیں کریں گے، آم ضرور کھائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کا اعتدال کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے، لمیٹڈ۔ زیادہ تو آپ مطلب یعنی کہ کھانا بھی زیادہ کھا لیں گے تو جو کھانا طاقت دیتا ہے حالانکہ، لیکن پیٹ آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا اور پریشانیاں کھڑی ہوں گی۔ تو آم کے تعلق سے کچھ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ مناسب معلومات فراہم کروں۔ معلومات تو خیر اس سوال میں بہت آ گئیں۔ اب یہ کہ جو بے تحاشا کھاتے ہیں ان کو اس سے بچنا چاہیے، لیکن نارمل آدمی جو ہے نا وہ 250 گرام سے زیادہ 500 گرام دن میں کھا سکتا ہے آم، یعنی اس کا گودا اتنے وزن کا ہو۔ یہ تو مطلب یعنی کہ بہت زیادہ ہوا،
باقی کم کم کھائیں. اچھا پھر ایک وقت میں سارا جیسے تینوں وقت کا کھانا, جیسے بعض نادان جو ہے نا عشاء میں باقی نمازیں قضا کرتے ہیں, تو ان کو یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ کیا مطلب آپ تینوں وقت کا کھانا, ناشتہ اور لنچ ڈنر میں کیا یہ تینوں کھاتے ہیں؟ کبھی نہیں کھائیں گے, کبھی نہیں کھا سکتے. ظاہر ہے کہ تھوڑا 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 کر کے ہی کھایا جاتا ہے, تبھی بدن کام دے گا. تو اسی طرح آم بھی ہے, ہر یعنی ایک ساتھ آپ یعنی کہ کئی آم کھا گئے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ترکیب آؤٹ ہو. تو ایک آم جو واجبی سائز کا ہوتا ہے یہ روز کا کھا لیا جائے, یا چھوٹے چھوٹے آم ہیں تو وہ 2 کھا لیے جائیں. ہاں باقی شوگر کا مریض جو ہے نا یہ ڈاکٹر کے مشورے سے کھائے. اب اس میں ڈاکٹروں کا ہے اختلاف. اب جیسے کہ جو علاج بالغذا والے ڈاکٹر ہوتے ہیں, نیچروپیتھی والے, وہ تو کھاتے ہیں آم کھاؤ کچھ نہیں ہوتا, یعنی شوگر والوں کے تو کھاؤ کچھ نہیں ہوتا, شوگر ٹیسٹ کراؤ پھر آم کھاؤ, پھر شوگر ٹیسٹ کراؤ نہیں بڑھے گا. یہ ان کا دعویٰ ہے, کچھ تجربہ میرا بھی ہے. تو خیر میں پھر بھی مشورہ دوں گا کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ آم صرف ڈاکٹر کے مشورے سے کھائیں. ڈاکٹر منع کرے گا تو مان جائیں, پیسے بچیں گے, اور کیا کہہ سکتا ہوں. تو اپنی اپنی تحقیقات ہوتی ہیں. دوبارہ لے کے جو علاج جس ڈاکٹر سے کرا رہے ہیں نا ان کی ہدایات پر عمل کرنا یہ مناسب ہوتا ہے. اچھا اب آم کو صحت بخش کیسے بنے, یہ ایک بڑا پرابلم ہے. آم کو جیسے انہوں نے کیمیکل کے ذریعے بتایا کہ کیمیکل کے ذریعے وہ پکاتے ہیں, تو واقعی ایسا ہی ہے. کیمیکل کے ذریعے جو آم, اچھا جو آم, اب اس کا میں کیا کہوں کہ جو بازار میں آم بکتے ہیں نا پکے پکائے آم, یہ میں کہوں کہ 100% یہ کیمیکل سے پکائے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ صحیح ہوں. چلو 99.99 احتیاطاً میں کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. باقی یہ سب پکے پکائے آتے ہیں, بڑے خوبصورت پیلے ہوتے ہیں, کھاؤ تو بڑے میٹھے ہوتے ہیں, شروع میں اندر سے گٹھلی کھٹی ہوتی ہے نا. کئی بار آپ کو تجربہ ہوتا ہے کیا ہے, تو کیمیکل جو اوپر پر پکا دیتا ہے اندر وہ کچا چھوڑ دیتا ہے بعض اوقات. اچھا اور جیسے کہ مرغی کے پیس جو بیچنے والے ہیں نا چکن ٹکے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو چیرے مارتے ہیں, اندر سے بھی پکا ہوا ہوتا ہے, نمک مسالہ بھی اندر چڑھا ہوا ہوتا ہے. اور گھروں میں جب یہ بناتے ہیں اسی طرح کے ٹکے, تو چونکہ وہ چیرے نہیں لگاتے, یا چیرے لگاتے تو لائٹ چیرے لگاتے ہیں. عورتوں کو اتنی سمجھ نہیں آتی, یہ لائٹ چیرے لگائیں گی تو یہ اندر سے کچا نکلے گا, خون کی نسیں لال لال نکلیں گی چکن میں سے, وہ جو کھایا وہ بھی وہ دل جلے گا کہ یار اس کو نکالیں کیا کریں, وہ موڈ خراب ہوتا ہے. تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ چیرا جو ہے نا یہ ایک معلوماتی بات ہے کہ وہ چیرا جب بھی لگانے چاہیے, چاہے مچھلی آپ گریل کریں یا تلیں یا مطلب اس طرح وہ چکن پیس وغیرہ, تو اس کے چیرے لگائیں. وہ کئی چیرے لگائیں, 1-2 نہیں, کئی چیرے لگائیں اور ہڈی تک اس کو چیرے کو لے جائیں کاٹتے ہوئے, تو مسالہ اندر جائے گا, نمک اندر جائے گا, ہیٹ اندر جائے گی اور پکا ہوا درست ہوگا. اور پیس چھوٹے ہوں, جب تلیں تو چھوٹے پیس, بڑے بڑے پیس اتنی سی کڑھائی میں وہ نہیں تلے جاتے, پوری ہیٹ ملتی نہیں ہے, پھر وہ کچے پکے رہ جاتے ہیں. خصوصاً بقرعید میں پیٹ کے امراض زیادہ پائے جاتے ہیں, بہت بیمار ہوتے ہیں لوگ, تو وہی کچی پکی بوٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں. سارا سال تو اتنا نوبت آتی نہیں ہے نا کھانے کی پکانے کی, تو یوں بھی آزمائشیں ہوتی ہے. تو یہ کہ درست طریقہ جو میری سمجھ میں آیا وہ میں نے عرض کیا. تو بہرحال ہے کہ اس طرح آم جو ہے وہ کٹ لگا کے تو اس کو مطلب یہ پکایا نہیں جا سکتا, وہ پورا ہے آم. تو یہ اندر میں بعضوں کا اس کے خرابی ہو جاتی ہے, ادھر گٹھا بن جائے گا, ادھر مطلب گچھا بن جائے گا. تو یہ تقریباً آم جو ہے نا یہ قریباً 100% شاید کہوں تو چلے کہ یہ جو بھی بکتے ہیں نا پکے پکائے, یہ کیمیکل سے پکائے ہوئے ہوتے ہیں. اب ان کا کیمیکل جو ہے نا یہ طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے, اور لوگ بیمار ہوتے بھی ہیں, پتہ نہیں چلتا کس وجہ سے ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, کچھ تو ہو گیا ہے. تو اس کا کیا علاج؟ اس کا یہ علاج ہے کہ اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے آم کو,
اور کچھ دیر پانی میں اس کو بھگو کے رکھ دیا جائے. اس کے بعد آپ انشاءاللہ آم کھائیں گے تو نقصان کم کرے گا. نقصان ختم نہیں ہوں گے جو کیمیکل کی وجہ سے ہوئے، لیکن کافی کم ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اچھا، تو اب کیا کریں صحیح آم کھانے کے لیے؟ زیادہ مشکل نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جب چھوٹا تھا تو یہ ہم نے گھر میں، یہ ہمارے گھر میں یہ ہوتا تھا کہ میں خود بھی لاتا تھا، لڑک پن تھا. آم یعنی کچے آم لیتے تھے ہم، جس کو کیری بولتے ہیں. یہ کیریاں بھی ملتی ہیں بازار میں، سمجھدار لوگ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. کیریاں لے آئیں گے، آم بازار کی جو ٹھیلے پر بکنے والے آم سے سستی بھی پڑے گی، اور گھر میں اس کو ہم لوگ وہ بچھا دیتے تھے، کسی مناسب جگہ پر رکھ دیتے تھے. پھر اس میں کچی پیاز ڈال دیتے تھے، کچھ کچی پیاز ڈال دی، کچھ ٹاٹ ڈال دیا اس پر. تو اس طرح یہ آم پک جاتے تھے، ویسے میٹھے ہوتے تھے. تو یہ میٹھے آم کیسے، اور یہ بھی پوچھا ہے کہ ذائقہ، تو وہ ذائقہ اس سے بنے گا جو میں نے طریقہ عرض کیا. اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں کہ ویسے ہی اگر مناسب گرمی والے حصے میں رکھ دیے جائیں اور پیاز وغیرہ کچھ بھی نہ ڈالی جائے تب بھی یہ پک جاتے ہیں. تو اس طرح یہ کہ یہ گھر کے پکے آم جو ہے نا، یا جھاڑ کے پکے بک نہیں سکتے. میں نے 100% کہا نا، تو اس کی حکمت جو ہے کہ جھاڑ کے درخت کے پکے جو آم ہے نا، وہ اس کی لائف جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہوتی ہے. وہ اگر بازار میں لاتے ادھر ادھر شہروں سے لاتے ہیں ٹرکوں پہ لاد کے، تو راستے میں ہی ان کا کام ہو جائے گا پورا. یہ امکان ہے. نرم پڑ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، سمجھے، یعنی کہ گل سڑ جائیں گے. یہ خطرہ ہوتا ہے. جھاڑ سے اتار کے، درخت سے اتار کر ٹھیلے میں ڈال کے آپ کو کوئی بیچے گا نہیں. بازار سے لائے جاتے ہیں. تو اس لیے بھی کیمیکل سے پکانے پڑتے ہیں کہ یوں کیمیکل سے مضبوطی کچھ آ جاتی ہے آم میں. ہاں، جن کے گھر میں درخت ہے وہ کھا سکتے ہوں گے. یہ اپنے جھاڑ کے پکے بولتے ہیں، پیڑ کے پکے. تو بعض اوقات یہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہوں گے پیڑ کے پکے، لیکن پیڑ کے پکے بازار میں ٹھیلوں پہ ملنا یہ بہت مشکل کام ہے. گاؤں دیہات میں ملتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اسی پرلی گلی میں مطلب وہ باغ تھا اور وہ وہاں سے خرید کے لے آیا اور اس نے بیچا، وہ الگ بات ہے. اس طرح اگر آم کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا خود پکا کر. بازار کے پکے میں جو بھی مسائل ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی سنا ہوگا کہ آم کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے، آم کھا کے پانی پی سکتے ہیں. یورک ایسڈ کے مریض آم کھا سکتے ہیں. شوگر کے مریض جو ہیں وہ تھوڑی مقدار میں کھا سکتے ہیں بالکل. یعنی کہ ڈاکٹر بھی میرا خیال ہے یہ تو نہیں بولے گا کہ آم کو دیکھنا بھی مت، ہمارا شوگر آپ کی جمپ کر جائے گی. شاید ایسا نہیں ہے، کوئی سمجھدار ڈاکٹر ہوگا میری بات سے اختلاف نہیں کرے گا کہ ان کی ڈاکٹری کے مطابق بھی تھوڑا بہت آدمی کھا لے. کہ بعض اوقات ہے نا کہ بالکل پابندی ڈالنے سے بھی آدمی کو نفسیاتی طور پر کچھ پریشانی ہوتی ہے، اور جب پریشانی اور بہت زیادہ ٹینشن آتا ہے تب بھی شوگر جمپ کرتا ہے. یہ ایک طبی مطلب جو میری سمجھ، میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن سن کر ڈاکٹروں کی باتیں سن کر، صحبتوں سے مطالعے کر کے بھی یہ مطلب یعنی کہ تو تھوڑا سا ہم، اگر کوئی ڈاکٹر بالکل جڑ بنیاد سے منع کرتا ہے تو میری بات پر غور کر لئیے کہ ایسا نہ کریں کہ یہ پھلوں کا بادشاہ ہے اور گلی گلی آم نظر آتے ہیں اور شوگر والا بیچارہ اس کو دیکھے بھی نہیں، تو یہ اس کے لیے نفسیاتی طور پر کہیں شوگر جمپ کرنے کا باعث نہ بن جائے. خیر، چھوڑتا کوئی بھی نہیں ہے. شوگر کے مریضوں ہم نے دیکھا ہے مٹھائی بھی نہیں چھوڑتے، سمجھے، بیچارے تکلیف اٹھاتے رہتے لیکن کھاتے رہتے ہیں. اب ڈاکٹر بولے گا کہ مٹھائی مت کھاؤ تو آپ بولتے ہو جی ڈاکٹر صاحب نہیں کھاؤں گا. یہ میں آپ کو اس کو جواب سکھاتا ہوں. مجھے ایک بار کان کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا، بہت پرانی بات ہے. تو اب ڈاکٹر نے کہا کہ وہ جو کان کے جو بازار میں تنکے آتے ہیں روئی والے، بولا یہ اس طرح کا تنکا نہیں ڈالنا کانوں میں. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ڈالوں گا، میں نے کہا نہیں ڈالوں گا نا، پھر ڈال دوں گا. تو میں نے اس کو ڈاکٹر کو کہا کہ نقصان کرتا ہے. تو میں نے یہ تو نہیں کہا میں نہیں ڈالوں گا، پوچھ لیا نقصان کرتا. اب ڈاکٹر پڑھا لکھا ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں نے اس کو
ترکیب بنا لی. تو اسی طرح ہاں میں ہاں نہیں کرنی چاہیے, سن لینا چاہیے. اگر پرہیزی نہیں ہو پاتی تو ہاں کریں گے. تو پھر احیاء العلوم جلد 3 والیوم 3 پیج نمبر 427. طبیب کی ہوئی بات سچ کر دکھائی. حضرت سیدنا لیث بن سعد علیہ رحمۃ اللہ الاحد فرماتے ہیں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں بیل کچیل جمع ہو جاتا, حتیٰ کہ آنکھوں سے باہر پہنچ جاتا. آپ سے کہا جاتا اگر آپ اپنی آنکھیں صاف کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے. ارشاد فرماتے ہیں پھر طبیب کی بات کا کیا ہوگا. اس نے کہا تھا کہ اپنی آنکھوں کو مت چھونا, یعنی ٹچ مت کرنا, اور میں نے کہا تھا کہ نہیں چھوؤں گا, ٹچ نہیں کروں گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے تو یہ اسلاف یعنی گزرے ہوئے بزرگوں کی سوچ اور احتیاط تھی, اور جو اس احتیاط کو چھوڑ دے گا اس کی زبان جھوٹ میں پڑھ کر اس کے اختیار کی حد سے نکل جائے گی, اور وہ جھوٹ بول رہا ہوگا لیکن اس سے شعور نہیں ہوگا. فہم, بس سمجھو اور غور کرو. یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی بزرگ تھے, صحابی نہیں تھے, تابعی بزرگ تھے اور بڑے پرہیزگار, اور بہت میں سے یوں مشہور ہیں, یہ علم میں یہ مشہور بزرگ ہیں. تو بہرحال یہ کہ ڈاکٹر منع کرے تو مٹھائی مت کھاؤ, تو آپ کو پتا کہ میٹھے سے تو ہم رہ نہیں سکتے, تو پھر اس کو ہاں نہیں بولا کہ نہیں کھاؤں گا, پھر وہ اور دل میں ہے کہ میں کھاؤں گا, تو یہ تو جھوٹا وعدہ ہوا, ناکار ہوں گے جھوٹ بول کے. جبکہ نیت ہے میں کھاؤں گا تو صحیح, ہاں آپ نے ہاں بولا اور ذہن میں کہ منی ٹچ بھی نہیں کروں گا, نہیں کھاؤں گا, تو ٹھیک ہے. ورنہ ایسا ہوتا نہیں. عام طور پہ پرہیزی بولتے ہیں ڈاکٹر, یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, چاول نہیں کھانا. حکیم صاحب چاول بند کرواتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں خوب چاول کھاؤ, ہم بیٹھے ہیں نا خدمت کے لیے, آ جاؤ, ہم نے روزی میں برکت کا وظیفہ کر رکھا ہے. تو خیر, تو اس طرح مطلب کسی کو بھی ہاں نہیں بولنا ہے. حکیم صاحب بولتے چاول مت کھاؤ, ہاں نہیں بولنا, سن لینا ہے. پھر وہ میں نے ایک ٹیکنک بتائی. اب سارے ڈاکٹر سارے حکیم تو میری بات سن نہیں رہے, ہاں سن رہے ہوں گے تو ہنس پڑیں گے, پھر آپ بولو گے تو چاول نقصان کرتا ہے, کیا کیا نقصانات ہیں. تو اس میں حکیم ہو سکتا ہے کہ دائرہ گھوم جائے اور آپ مطلب ہے نا گناہ سے بچ جائیں. اصل مسئلہ گناہ کا ہے کہ ہاں بولیں گے تو پھر وہ پتہ ہے کہ کھانا ہے مجھے چاول, تو پھر گناہ گار ہو جائیں گے اگر کھائیں گے تو. بلکہ پتہ ہے کہ کھانا ہے اور اس کو جھوٹ بول رہے ہیں, تو یہ پھر یہی وعدہ خلافی ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹا وعدہ کرنا کہ پتہ ہے کہ میں اس پر عمل نہیں کروں گا, اور پھر کہہ دیا کہ میں اس پر عمل کروں گا. تو یہ وعدہ خلافی ہے کہ میں مثلاً میں قافلے میں آپ کے ساتھ سفر کروں گا 3 دن کے, جمعے کو میں آ رہا ہوں, اور یہ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے دعوت دینے والے سے جان چھڑا رہے ہیں, پتہ ہے کہ میں نے جانا تو ہے نہیں. تو یہ ہوئی وعدہ خلافی, اور بہت بڑا گناہ آپ نے کیا, جہنم میں لے جانے والا کام کیا, کیونکہ نیت آپ کی نہیں جانے کی. اس کو کہا میں آؤں گا آپ کے ساتھ. اچھا, اب اگر چلے بھی گئے ان کے بعد میں, تب بھی وہ گناہ ختم نہیں ہوگا, توبہ کرنی پڑے گی. گناہ گار آپ ہو چکے, جھوٹا وعدہ اسی کو بولتے ہیں. تو اسی طرح ڈاکٹر کو بول دیں کہ میں نہیں کھاؤں گا فلاں چیز, اور ذہن میں کہ میں تو کھاؤں گا, تو یہ جھوٹا وعدہ, جھوٹا. تو یہ مسائل نہیں ہے. مدنی مذاکرے میں آتے رہیں گے انشاءاللہ, اور مکتبۃ المدینہ کی کتابیں بھی پڑھتے رہیں گے. اللہ نے چاہا تو دینی کتابوں کا مطالعہ وغیرہ, تو آپ کو یہ معلومات ہوتی رہیں گی. اجتماعات میں بھی شرکت فرماتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں. اس طرح کے مسائل مدنی چینل پر بھی سیکھنے کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ. باپا جان آپ سے یہ سوال ہے, ہم نے سنا ہے کہ پاکستان کی قومی سبزی بھنڈی ہے, اس کے علاوہ قومی چیزیں کیا کیا ہیں؟ ماشاءاللہ. پاکستان میں مختلف علامتوں یا چیزوں کو قومی درجہ دیا گیا ہے. ان میں پھولوں سے لے کر دنوں تک شامل ہیں.
کی دلچسپی کے لیے فہرست دینے کی کوشش کر رہا ہوں. ہماری قومی زبان جو ہے پاکستان کی قومی زبان یہ اردو ہے. قومی لباس شلوار قمیض شیروانی. قومی پھول چمبیلی. قومی پرندہ چکور. چکور آپ نے شاید دیکھی ہو, حلال پرندہ ہے. یہ جو جہاں بسیں ٹرکیں جا رہی ہوتی ہیں روڈ جو دوسرے شہروں میں, تو راستے میں جنگل جہاں ویرانے آتے ہیں وہاں یہ کافی ہوتی ہے چکور. قریب اڑ رہی ہوتی ہے یہ. قومی جانور مارخور پہاڑی بکرا. قومی پھل آم. قومی مشروب گنے کا رس. قومی مٹھائی گلاب جامن. قومی فصل گنا اور گندم. گنا اور گندم کڑک گیہوں. قومی نشان ہلال اور ستارہ. یہ پاکستان کے جھنڈے پر بنا ہوا ہے. یہ پہلی کا چاند ہوتا ہے, پہلی سے لے کر تیسری رات تک کا چاند ہے, اس کو ہلال بولتے ہیں, اور بیچ میں تارا ہے. تو قومی نشان جو ہے ہلال اور ستارہ. عام طور پہ ہم اس کو چاند تارا بولتے ہیں, کوئی حرج نہیں بولنے میں. اور قومی نصب العین ایمان اتحاد تنظیم. اور قومی ترانہ پاک سرزمین شاد باد. قومی دن بھی ہے. قومی دن 23 مارچ. اور قومی نعرہ یہ میں لگا دیتا ہوں, قومی نعرہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ یہاں تک ہے. پھر ایڈیشن میں نے کیا ہے, آگے ایڈیشن میں نے کیا ہے. اللہ کرے میرا ملک اس کو بھی قبول کر لے. کون ہمارے رہنما, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پاکستان 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 میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما, محمد الرسول اللہ, جس نے آزادی مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. 14 اگست یوم تشکر یعنی اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اس نے ہمیں اس دن آزادی کی نعمت عطا فرمائی. پاکستان تو سلامت رہے, اے میری جان تو سلامت رہے. رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب دل میں اللہ پاک کا خوف ٹھہر جائے تو زبان صرف با مقصد گفتگو کرتی ہے. مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھول جیسوں کی, پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں.
7 करोड़ मरहबा, ये पाकिस्तानी बच्चे, क्या बात है। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बार बार हज नसीब करे, माँ बाप खानदान वालों समेत बार बार मीठा मीठा मदीना भी दिखाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सईदी मीर अहले सुन्नत की बारगाह में SMS के ज़रिए सवाल है कि मेरा नाम आकिब है, आपकी बारगाह में सवाल है कि जो लोग रात को लेट देर से सोते हैं और फजर की नमाज नहीं पढ़ते, उनके हवाले से रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह, रात को इशा पढ़ के जल्दी सो जाना चाहिए, तहज्जुद भी पढ़नी चाहिए। तहज्जुद हमारे लिए तो खैर नवाफिल में से है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर तहज्जुद फ़र्ज़ थी। यानी ये कितनी अहमियत है तहज्जुद की। तो तहज्जुद जिससे बन पड़े उसको तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए, पढ़नी चाहिए। और इस तरह वज़ू करें कि तहज्जुद मिल जाए, फिर भले फजर का वक्त आ गया, अब सदाए मदीना लगाने के लिए जहाँ जहाँ मुमकिन, हम पहले सदाए मदीना बोलते थे मुसलमानों को फजर के लिए जगाने के लिए, अब बाहर आ जाएँ, फजर में जगह है, जो उठ जाए उसको साथ ले चलें, मस्जिद में आ जाएँ, बाजमात नमाज पढ़ें। तो इंशाल्लाह इस तरह आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, फ़र्ज़ अदा होता रहेगा, नेकियां आपको मिलती रहेंगी। अब जो वाकई रात को वो हम इसको रखड़ पट्टी बोलते हैं, आवारा गर्दी जो करते हैं, या वो अल्लाह गुल्ला करते रहते हैं, गप हाँकते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं और फजर के वक्त सोए रहते हैं, ये बहुत गलत और बहुत गलत काम करते हैं ऐसे लोग। अब चाहे कोई नफल इबादत में ही जागे और इसको पता है कि मैं नफल इबादत के लिए जागूंगा, मैं फिर नात में जागूंगा, या इस तरह मतलब को नेक काम के लिए जागूंगा, फिर भी मेरी फजर चली जाएगी, तो अब उसको जागना नहीं है, उसको सोना है। यहाँ तक कि अगर जमाअत जाती है जागने की वजह से, तब भी इसको इजाज़त नहीं है कि वो जागे, वो जल्दी सोए और इस तरह अपना नींद को मैनेज करे कि वो फजर बा जमाअत अदा कर सके, जबकि जमाअत उस पर वाजिब हो। इस्लामी बहनों पर वाजिब नहीं है। या बाद औक़ात ऐसा होता है पूरे दूर दूर तक मस्जिद नहीं होती ऐसी के जिसमें जाकर बंदा बाजमात नमाज पढ़ा करे, तो वो वक्त के अंदर उठे और नमाज इत्मीनान से फजर की पढ़े। तो जो नहीं पढ़ते वो गुनाहगार हैं, जानबूझकर अगर वो कज़ा करते हैं। हाँ, पूरी एहतियात की। एहतियातें क्या हैं? आला हज़रत ने कुछ एहतियातें बताई हैं कि कम खाए। अब ये तो रहा नहीं जाता, कम खाए कैसे? कम खाएगा नींद कम आएगी, ज़्यादा खाएंगे डट के तो हम इसको मेमनी में बोला घेन चढ़ी, नींद का गलबा होता है तो घेन चढ़ना बोलते हैं हम, तो घेन चढ़ती है। तो ये कि कम खाए और जल्दी सो जाए। भाई इशा की नमाज पढ़ी, अब जागने से अगर नींद पूरी नहीं होती, फजर का मसला होता है, तो अब ये फौरन सो जाए और ये पूरा फिर उठ जाएगा। ये अगर ये उठने पर इस तरह कादिर है, या और कोई सूरत किसी ऐसे शख्स को बोल दे काबिल एतमाद जो फजर के लिए जगा दे, तो उसको बोल दे कि वो आपको जगा दिया करे। या अब जो जदीद तरीके हैं, अलार्म रखते हैं, घड़ी, अब घड़ी भी कदीम हो गई, अब तो ये है, ये भी उठाता है, इसका अलार्म रखते हैं मोबाइल फ़ोन का, तो ये आपको हो सकता है कि अगर आपने सही रखा है इसको तो ये घंटियां बजाता रहेगा। इसको बिल्कुल ऐसा अंदाज रखें कि ये बजाता ही रहे, फिर थोड़ा चुप हो जाएगा, ये फिर बजाना शुरू कर देगा, आपको सुकून से सोने नहीं देगा। इस तरह आप कोशिशें करते रहें कि सारी कोशिशें करने के बावजूद अगर किसी की आंख नहीं खुलती तो अब ये माजूर है, और अब अगर इसकी आंख खुलती ही नहीं है, इतनी मजबूरी, इतनी कोशिशें करने के बावजूद, जो मैंने 2-3 तरीके बताए, जैसे और भी तरीके हो सकते हैं इसके, तो फिर ये कि माफ़ है, इन्हें गुनाहगार नहीं होगा अगर आंख नहीं खुली तो, कि इसका अपना बेचारे ने कोशिश पूरी की है, जल्दी सोया भी है, सब कुछ कर रहा है, नहीं उठ पा रहा, तो ये इसकी मजबूरी है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी ये तो घंटी की आवाज़ तो थोड़ी थोड़ी होती है,
اب گھنٹی کو فل رکھے، پوری آواز سے یہ زوردار آواز نکالتی ہے، سمجھے، تو آپ کو اٹھا دے گی انشاءاللہ۔ جب پھر بھی نہ اٹھ سکے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو بہت پرانا ہے۔ غالباً جن دنوں گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا، تو آگرہ تاج کا علاقہ ہے کراچی میں، سمجھے، تو وہاں کسی کو میں نے نماز، تو اس نے شاید خود ہی مجھے کہا، گاڑی بھی رکھی تھی، بولا فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، تو میں نے کہا الارم رکھ لو، بولا تب الارم تھے، گھڑی تھی چھوٹی، ایک گھڑی چھوٹی بڑی آتی ہے الارم کی، تو بولا آپ الارم کی بات کرتے ہو۔ اتفاق سے وہ 71 میں جو وار ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، تو اس میں 2 بم گرے تھے آگرہ تاج کی طرف، کلری لیاری کراچی کا علاقہ ہے آگرہ تاج، تو وہ بم گرے تھے، تو اس نے بولا کہ ہمارے علاقے میں بم گرا تھا، واقعی وہی علاقہ تھا، تھوڑا مطلب اتنا زوردار دھماکہ کہ سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ بولا میری آنکھ نہیں کھلی تھی فجر کے لیے، اس میں بھی نہیں، اس دھماکے سے میری آنکھ ہی نہیں کھلی، یہ بولا اس نے۔ اب بم شاید رات کو گرا تھا، اب یہ میں بھول گیا ہوں، میں دیکھنے پہنچا تھا وہاں، مطلب اس لڑک پن تھا، سمجھے، جوانی تھی، کچھ مل کے ہم پہنچے تھے وہاں، ہو سکتا ہے کچھ کام بھی کیا ہو وہاں اٹھانے کرنے کا، اب یہ یاد نہیں ہے برابر، میں پہنچا ضرور تھا میں دیکھنے کے لیے۔ بولا اس میں میری آنکھ نہیں کھلی، اب ایسا فرد ہوتا، اب اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، پوری کوشش یہ کرے بم کے دھماکے سے بھی آنکھ نہ کھلے فجر کے لیے، تو اب اس کو ہم یہ تو نہیں بولیں گے تو جہنم میں جائے گا، کیسے بولیں؟ خیر یہ تو ہم کسی کو بھی نہیں بول سکتے جو جان بوجھ کر نماز ایک بھی نہیں پڑھتا، زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ہے مسلمان، ہم اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ تو جہنم میں جائے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ نقطہ نواز ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بے حساب بخش دے ایسے شخص کو بھی، لیکن یہ کہ ہمیں جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے ہیں، کہ جہاں جنت کا چانس ہے کہ بے حساب بخش دے، وہاں خطرہ بھی زیادہ ہے، اور جہاں خطرہ یعنی نقصان اور فائدہ دونوں پہلو ہوتے ہیں نا، تو وہاں نقصان کو اہمیت دی جاتی ہے اور اس سے بچا جاتا ہے۔ مثلاً آپ رات کو سناٹے میں کسی جگہ جانا چاہتے ہیں، ہے رات کا سناٹا، اکیلے، کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، خطرہ ہے کہ کوئی لوٹ لے آپ کو، اور یہ بھی چانس ہے کہ ایک دوست اس علاقے میں رہتا ہے میرا، بہت پیارا ہے، وہ اگر مجھے دیکھ لے گا تو مجھے بلائے گا، چائے پانی کرے گا، کچھ میرے گفٹ بھی دے گا، تو کیا آپ اس نفع کی امید پر اس گلی سے گزریں گے جہاں موبائل چھین لیا جاتا ہے؟ ڈاکو ہیں، ڈاکو بھی ہوتے ہیں، آپ کبھی بھول بھی نہیں کریں، خواب میں بھی نہیں گزریں گے، یار ٹھیک ہے جی اس کی چائے پانی بعد میں دیکھی جائے گی، ہم مطلب یعنی کہ یہ خطرہ مول نہیں لیں گے، جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بھی یہ مثال ہے، تو یہ ایک اصول، شریعت کا اصول بھی ہے، فقہ کا اصول ہے، یعنی کہ مطلب مفاسد جو ہیں، یعنی کہ یہ ضرر پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی چیزیں جو ہیں، ان سے فائدے حاصل کرنے کے مقابلے میں ان سے بچنا زیادہ اہم ہے، اس کو دور کرنا، ان مسائل کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ آپ نے جشن آزادی کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت پیغام بھی دیا، اب ایک سوال یہ کرنا تھا کہ 14 اگست کو جشن آزادی منانے میں ایک تعداد گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور مختلف نت نئے انداز یہ اپنائے جاتے ہیں، اور گناہوں میں نہ صرف مبتلا ہوتے ہیں بلکہ مبتلا کر بھی دیتے ہیں، ایسے اسباب اور ایسے انداز اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ ہماری کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ پہلے 14 اگست منانے کا انداز جو میں نے دیکھا ہے، لڑک پن کی بات کرتا ہوں، ہوتا تھا کہ پہلے کرتے تھے، یعنی اسٹیج لگاتے تھے، روشنیاں کرتے تھے اور قرآن خوانی کرتے تھے، ہم قرآن خوانی میں جاتے تھے، میں گیا ہوں قرآن خوانیوں میں، پرانی بات کر رہا ہوں اپنے، اور بعد میں کرتے تھے یہ فنکشن، اس میں یہ ناچتے تھے، اس میں تو اپنا کیا کام، اس میں شرکت نہیں کرتا تھا میں، قرآن شریف پڑھ کے صلاۃ و سلام وغیرہ جو بھی ہو گیا اب چھٹی، تو پہلے یہ کرتے تھے، قرآن خوانی کرتے تھے، اب لگتا نہیں یہ کرتے ہوں، نہ شکرانے میں کہ اللہ نے ہمیں ایک پیارا وطن
ایسا وطن دیا جہاں ہم آزادی سے اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں، اسلام کا نام لے سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں. مسلمان سبھی اکٹھے ہو گئے ایک جگہ، تو شکرانے میں ہوتا تھا پہلے. اب بدقسمتی سے شاید ایسا نہیں ہوتا. اب تو جو دھما چوکڑی ہوتی ہے اور جو مطلب میوزک جدھر دیکھو میوزک کی دھنیں چل رہی ہوتی ہوں گی اور گناہوں کا سیلاب. اب پتہ نہیں وہ اسٹیجوں پر فنکشن کرتے نہیں کرتے، پہلے کرتے تھے گلیوں میں محلوں میں. یہ لوگ نہ سوتے تھے نہ سونے دیتے تھے کسی کو، ناچتے تھے، گانے بجاتے تھے زور زور سے. اللہ کرے اب ایسا نہ کرتے ہوں، مجھے اب پوری معلومات نہیں ہے، میں گھوم پھر نہیں سکتا علاقوں میں، باہر نکل نہیں پاتا مجبوریوں کی وجہ سے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ان پر انفرادی کوشش کرنی چاہیے، خوف خدا دلانی چاہیے کہ یہ مطلب یوم تشکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے. تو اللہ کا شکر اس کو راضی کر کے عبادت کر کے ادا کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو ناراض کر کے اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. آپ کسی کو تھینک یو کہیں گے تو مسکرا کر تھینک یو ویری مچ کہیں گے، یا تھپڑ مار کے کہیں گے تھینک یو ویری مچ. ہے نا، مسکرا کر ہی کہیں گے، نہ اس کو ناراض کر کے نہیں کریں گے کہ دو گالیاں دی اور پھر کہا تھینک یو ویری مچ. ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں. تو ہم اللہ اور رسول کو ناراض کر کے کون سا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ تو یہ شکریہ ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ پاک نے ایسا پیارا وطن، خدا کی قسم بہت پیارا وطن ہے، میرے دل کے جذبات ہیں، بہت پیارا وطن ہے یہ، جس کے میں نے ابھی کچھ عرض بھی کیا جس کے بارے میں. الحمدللہ مجھے اپنے وطن سے محبت ہے اللہ کی رحمت سے، اور میرا وطن ہے، میرا گھر ہے. یعنی ماں باپ کو تو وطن پر قربان کیا جا سکتا ہے، وطن کو کسی فرد پر قربان نہیں کیا جا سکتا. یہ اصول یاد رکھیے گا. یہ میرے جذبات میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت پیارا وطن ہے. اب اس کا شکریہ ادا کریں، سجدہ شکر ادا کرے، شکرانے کے نوافل پڑھے، قرآن خوانی کرے، درود خوانی کرے، نعت خوانی کریں. اب یہ کیا مطلب بھنگڑا ڈال رہے ہیں یار، اور وہ شیطان کو خوش کر رہے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں تو میرے دوست ہیں. یہ شکریہ بھی ادا کرنا ان کو نہیں آتا. یہ اتنے مطلب گئے گزرے ہو چکے ہیں، یہ میوزک بجا کر ڈانس کر کے، یہ مطلب ڈرامے کر کے الٹے سیدھے گناہ بھرے ڈائلاگ بول کر یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، یوم تشکر منا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اصل ہم دیکھیں گے نا ڈانس کرنے والے کو تو اس میں تیزی آ جائے گی. ہم دیکھیں ہی نہیں ان کو، آنکھ تو یہ خود ہی نک کٹے گی اس کی، بیٹھا رہے گا. لیکن دیکھنے والے، تالیاں بجانے والے، یہ بھی تو حوصلہ افزائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا. سب مل کے مطلب یہ کہ گناہوں میں لگے رہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی والوں اپنا کام بڑھا دو، سب ایسوں کو سمجھاؤ، نیکی کی دعوت دو، نمازوں کے لیے لاؤ، گھروں سے اٹھا کر نیندوں سے فجر کے لیے مسجد میں لے آؤ. یہ کرتے رہو گے انشاءاللہ میرے وطن عزیز میں گناہوں کا زور ٹوٹتا چلا جائے گا. اس وقت مجھے کافی لوگ ایسے سن رہے ہوں گے جو کل تک بھنگڑا ڈالتے ہوں گے، میوزک کی دھنوں پر ٹانگیں تھرکاتے ہوں گے، آج یہاں بیٹھے بیٹھے سن رہے ہوں گے. ایسے کئی ہوں گے جو کل گناہ کرتے تھے، آج دعوت اسلامی کی کوششوں سے، انفرادی کوشش سے، مدنی چینل دیکھ دیکھ کر آج یہ مسجد میں بیٹھے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، قرآن کریم پڑھتے ہوں گے، سیکھتے ہوں گے، درود شریف پڑھتے رہتے ہوں گے، نعتیں سنتے سناتے ہوں گے. کل تک جو گانے سنتے تھے اب وہ نعتیں سنتے ہوں گے. تو یہ کوششوں سے فرق تو پڑتا ہے. آپ کوشش کریں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اور سمجھاؤ، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. انشاءاللہ سب مل کر ہم سمجھاتے رہیں گے. ہم اجتماعی طور پر سمجھاتے ہیں، آپ انفرادی طور پر سمجھائیں، ایک ایک کو سمجھائیں. جو اجتماعی طور پر سمجھا سکتا ہے اجتماعی طور پر بھی سمجھائے، انفرادی طور پر بھی سمجھائے. تو اس طرح ہم کوششیں کرتے رہیں گے. خالی کڑتے رہیں گے تو مشکل ہے، ہم کوشش بھی کریں گے تو انشاءاللہ بہتریاں آتی رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر لسنوں سے عرض ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا تو اس کی خرافات تو بہرحال بڑھتی ہی جا رہی ہیں، اور اب تو کنسرٹ باقاعدہ اونچی سطح پر، اوپری سطح پر یہ ہوتے ہیں، اور روڈ جیم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے میدانوں کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی
ایک تو آپ نے فرمایا کہ وہ دیکھتے کیوں ہیں، اب تو باقاعدہ دیکھ کے اس کو دیکھیں، اس کے لیے تو خاص طور پہ بلایا جاتا ہے۔ ایک خاص طور پر عرض یہ کرنی تھی اس حوالے سے کہ اب تو بہرحال بہت زیادہ یہ ہو چکا، کل دن بھی ہے خاص اس کا۔ ہمارے یہاں چند سالوں سے ایک بہت بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور وہ ہے باجے کی وبا۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک جو افراد ہیں وہ بڑے بڑے باجے پورے زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ گلیوں میں روڈوں پر بجا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انتہائی تکلیف کے اندر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت بری طریقے سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ کسی کے کان میں جا کے بجا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلاتا ہوا جا رہا ہے تو اس کے کان میں بجایا، وہ گر گیا، لوگ بیٹھے ہوئے اچانک ان کے پاس آ کے زور سے باجا بجا دیتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں تو یہ ہنستے ہیں، پرینک کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، انہیں باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ پورے جلوس نکل رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں یہ باجے ہوتے ہیں، اور یہ جشن آزادی کی خوشی میں باجے بجا رہے ہوتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی قومی سطح پر کوئی ایک چیز پیدا ہو گئی ہے کہ اب یہ 14 اگست کا ایک لازمی جز بن گیا ہے کہ اس کے باجے بجاتے رہیں گے، یہ انتہائی تکلیف کا سبب بن چکا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ آپ نصیحتیں فرما دیجیے۔ کی بات ہے، ہاں ایک میں نے ویسے وہ سوشل میڈیا کا کلپ تو پہلے دیکھا تھا، اس بار تو نہیں دیکھا، لیکن جانیے پودا سستا ہے اور باجا مہنگا ہے، لہذا پاں کی بجائے چھاں کیجئے۔ بہت پیاری یعنی یہ پوسٹ ہے، واقعی پودا سستا ہے۔ پودے کے لیے جو ہم نے مہم میں اعلان کیا تھا تو ایک پودا ہم نے تو 500 روپے کہے تھے، حالانکہ 500 سے بھی کم میں بھی آ جاتا ہے پودا، 100-125 میں بھی آ جاتا ہے، 115 کا اعلان، لیکن یہ کہ آ جاتا ہوگا، ہاں 115 کا بھی آتا ہے پودا، اب اس سے کم کا بھی آتا ہوگا، اب جیسا مقام، جیسا شہر، جیسا علاقہ، اس کے حساب سے یہ پودے ملتے ہوں گے۔ لیکن یہ باجا مجھے تو کبھی تجربہ ہی نہیں ہے، بجانا ہی نہیں آتا مجھے، نہ کبھی میں نے بجانے کی کوشش کی ہے جو یہ باجے بجا رہے ہیں، نہ خریدا کبھی، نوبت ہی نہیں آئی، نہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں دیکھا ہے۔ یہ پتہ باجا کیسا ہوتا ہے، اس میں تصویریں بھی لکھا ہوا ہے، یہ یوں دبا کر بجاتے ہیں، یہ لکھا ہے۔ یہ پہلی بار دیکھا ہے میں نے فوٹو میں، ورنہ پہلے یہ شاید تھا کہ منہ سے اس کو پھونک مارتے تھے تو یہ آواز دیتا تھا باجا، منہ سے ہی بجاتے ہیں، اللہ بہتر جانے، تو منہ سے بجاتے ہیں۔ اس میں یہ ہاتھ پکڑ کے یوں دکھایا ہے، تو اس کو یہ کوئی ہوا والی پوٹلی پیچھے بندھی ہوئی ہے، تو یوں کرتے ہوں گے نا پچ کر کے تو شاید چیخ نکلتی ہوگی باجے کی، اور شیطان کی ہنسی چھوٹتی ہوگی۔ خیر اللہ پاک رحمت کی نظر کرے ہم مسلمانوں کو، ہم یہ کہاں ان مصیبتوں میں پڑ گئے، سب توبہ کریں۔ بیچنے والے کائے کو بیچتے ہیں، آپ بیچے نہیں یا خریدنا چھوڑ دیں تو بیچنے والے نہیں بیچیں گے، بیچنے والے بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بولے کہ ہم کیا کریں، ہماری روزی ہے، تو یہ تھوڑی حلال روزی کمانے کا بھی تو ہمیں اللہ اور رسول کا ہی تو حکم ہے نا کہ ہم حلال کمائیں، تو یہ بیچے بھی نہیں، خریدے بھی نہیں، اور اس طرح مت جشن آزادی کو جشن بربادی میں منتقل نہ کریں۔ تو واقعی باجا بجانا، توبہ استغفر اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان علی شان کچھ اس طرح ہے کہ میں نے اپنی بعثت تشریف آوری کا مقصد یہ بتایا کہ میں یہ مطلب باجوں گانجوں اور بنسریوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس طرح کا مضمون ہے حدیث پاک میں۔ اور ہم لوگ ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جن چیز کو تہس نہیس کرنے کے لیے اور مٹانے کے لیے تشریف لائے ہیں، ہم اسی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہم کیسے غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم کیسے عاشق رسول ہیں، تو یہ بڑی درد کی بات ہے۔ ہمیں اس سے بالکل یعنی کہ توبہ کرنی چاہیے اور خود کو بچانا چاہیے، اور یہ بہت بری چیز ہے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، یعنی ان پر لعنت ہے، لعنت والی ہے۔ نعمت کے وقت باجے کی آواز، یہ صراحتاً باجا ہے اس میں حدیث پاک میں الفاظ، اور نعمت کے وقت پاکستان میں ملا، یہ نعمت ہے۔ جشن آزادی ہم نعمت کے شکرانے میں مناتے ہیں، ایکچولی اس کا تصور یہی ہے کہ ہم نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا بھی چاہیے
کہ یہ مستحب ہے. تو اب یہ کہ اس ایسے موقع پر نعمت کے وقت باجے کی آواز، اس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا، لعنتی قرار دیا. وہ عاشقان رسول، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اور اس کا دوسرا حصہ ہے اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز، جو نوحہ کرتی ہیں خاص کر عورتیں، ہاں ہو مچاتی ہیں. اور تو نوحہ جو ہوتا ہے نا، وہ یہ کہ مرنے والے کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہیں، بڑا چڑھا کر اس کی تعریف کر کے پھر جو روتے ہیں آواز سے، تو یہ نوحہ. تو یہ حدیث میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے، اور یہ مطلب ان کو بھی عذاب ہوگا. عورتوں کا تذکرہ ہے، لیکن عورتیں چونکہ کثرت سے یہ کرتی ہیں، اگر مرد بھی کرے گا تو وہ بھی گناہ گار ہے اور اللہ کے عذاب کا حقدار. یہ جو حدیث پاک میں نے سنائی لعنت والی، نعمت کے وقت باجے کی آواز، تو اس کا حوالہ مسند بازار، مسند ابی حمزہ انس بن مالک، جلد 14 صفحہ نمبر 62، مکتبۃ العلوم والحکم، مدینۃ المنورہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. حوالہ مکاشفۃ القلوب صفحہ 275. تو یہ ہنس ہنس کر یہ گناہ عام طور پہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. وہ دھما چوکڑی، اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کے سامنے موں کر کے باجا بجا کے ڈرا دیتے ہیں، چونکا دیتے ہیں، پھر یہ کہہ کے مار کے انڈرسٹوڈ ہنستے ہوں گے. تو یہ گناہ کا کام ہے کسی مسلمان کو اس طرح تکلیف دینا، باجا بجانا خود گناہ، پھر کسی کو تکلیف دینا، بلکہ غیر مسلم کو بھی اس طرح چونکا دینا، تکلیف دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے. کبھی بھی مطلب ہے کہ کسی کو ایذا نہ دی جائے بلا اجازت شرعی. جب تک شریعت ہمیں حکم نہ کرے، اجازت نہ دے، ہم کسی کو بھی ایذا نہیں دے سکتے، ایک کیڑی کو بھی ایذا نہیں دے سکتے. یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے اور زندگی گزارنی ہے. یہ عام طور پر نوجوان کرتے ہیں، ان کو موت کم یاد آتی ہے، پھر بڑھاپا جب آتا ہے تو یہ ساری مستیاں اتر جاتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمارے نوجوان بھائی جو ہیں اس سے توبہ کریں اور ہرگز نہ کریں، خدا کا خوف کریں کہ اس طرح کرتے کرتے موت آ گئی تو کریں گے کیا. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں 12 بجے سے پہلے انشاءاللہ درود و سلام کی صدائیں بھی ہوں گی اور دعائیں بھی ہوں گی. اور انشاءاللہ جس طرح معمول ہے 13 اگست کو جس طرح یہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو 12 بجے سے پہلے ہی درود و سلام کی صدائیں ہوتی ہیں، اور پھر انشاءاللہ دعا بھی ہوگی ہمارے پاک وطن پاکستان کے لیے بھی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام
حبيب الله صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما 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 فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما مرحبا پاک وطن پاکستان مرحبا پاک وطن پاکستان دے ترقی تو عنایت اسے برکت فرما دے ترقی تو عنایت اسے برکت فرما لطف سے سیر ملے پاک وطن کی سوغات لطف سے سیر ملی پاک وطن کی سوغات فضل سے اب مجھے جنت میں عنایت فرما فضل سے اب مجھے جنت میں عنایت فرما شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما اس کو تو قلعہ اسلام بنا دے یا رب یا رب یا رب اس کو تو قلعہ اسلام
فرما واسطہ شان مدینہ کا پیارے اللہ واسطہ شان مدینہ کا پیارے اللہ دور اتار سے دنیا کی محبت فرما دور بدکار سے دنیا کی محبت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر کس پہ صدا رحمت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما آج گئے امن وطن کا میرے پارا پارا آج گئے امن وطن کا میرے پارا پارا پھر مہیا میرے مولا اس راحت فرما پھر مہیا میرے مولا اس راحت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما بچہ بچہ پاکستان کا بچہ بچہ نمازی میرے پاکستان کا اور عطا جذبہ پابندی سنت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما الحمدللہ 1500واں جشن ولادت اس کی بھی تیاریاں جاری ہیں اور انشاءاللہ الکریم 21 اگست سکھر میں عظیم الشان سنت و برا اجتماع ہو رہا ہے اور 22 اگست کو انشاءاللہ عظیم الشان اجتماع میرپور خاص میں ہوگا جس میں جانشین امیر علیہ سنت سنت و بھرا بیان بھی فرمائیں گے۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ایک سوال ہمیں اسلامی بہنوں کی طرف سے آیا ہے کہ یہ جو اجتماعات ہو رہے ہیں تو اس میں اسلامی بہنوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اور جس طرح آپ نے اسلامی بھائیوں کو شرکت کی ترغیب دلائی اور ان کو دعاؤں سے نوازا ہے، تو اسلامی بہنیں اگر اس میں کوئی کردار کریں اور آپ کی دعاؤں سے ان کو بھی حصہ مل جائے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ ہاں اگر میری مدنی بیٹیاں بھی اپنے محرموں کو ترغیب دلائیں اور راضی کر کے اجتماع میں بھیجیں، واقعی ثواب کا کام تو ہے ہی ہے۔ یا اللہ پاک جو میری مدنی بیٹی اپنے بھائی کو یا اپنے والد محترم کو یا چچا کو یا ماموں کو جو ان کے محارم ہیں، ان کو اگر ترغیب دلا کر میرپور خاص سکھر کے اجتماع میں جہاں بھی بھیجنے میں کامیاب ہوں، نہ بھی ہوں کامیاب تو کوششیں کریں۔ الہ العالمین ان کو بار بار حج نصیب کر، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی برکتوں سے ان کا ایمان سلامت رکھ، اور جنت الفردوس میں ان کو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی پڑوسن بنا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ جشن ولادت کی بھی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، اور انشاءاللہ دھوم دھام سے 1500واں جشن ولادت بھی منائیں گے۔ 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا، آئے جہاں میں جانے رحمت
رحمت مرحبا صد مرحبا، صاحب عظمت و شان و شوکت مرحبا صد مرحبا، سب سے بڑی اللہ کی نعمت مرحبا صد مرحبا، آمینہ چمکی تیری قسمت مرحبا صد مرحبا، گود میں آئی رب کی رحمت مرحبا صد مرحبا، سر پہ سجا ہے تاج شفاعت مرحبا صد مرحبا، ان کے صدقے پائیں گے جنت مرحبا صد مرحبا، 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا، واہ حلیمہ تیرا مقدر مرحبا صد مرحبا، گود میں انمول آیا گوہر مرحبا صد مرحبا، آمینہ کے گھر آئے محمد مرحبا صد مرحبا، ان کی خوشی کی کوئی نہیں حد مرحبا صد مرحبا، اے دیوانو جھوم کے بولو مرحبا صد مرحبا، نام محمد چوم کے بولو مرحبا صد مرحبا، رب کے کرم سے کر کے شفاعت مرحبا صد مرحبا، ہم کو دلوائیں گے جنت مرحبا صد مرحبا، آئے شاہ ختم نبوت مرحبا صد مرحبا، آئے تاج دار رسالت مرحبا صد مرحبا، آئے شہ ابرار آئے مرحبا صد مرحبا، امت کے غمخوار آئے مرحبا صد مرحبا، 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا، 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا۔ حضرت ابن کاتب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دل میں اللہ پاک کا خوف ٹھہر جائے تو زبان صرف با مقصد گفتگو کرتی ہے۔ پاکستان پاکستان پاکستان، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ سدا سایہ رحمت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ سدا سایہ رحمت فرما، میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، پاکستان میری پہچان، میری پہچان، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن۔ والدین کی طرف سے خیرات، جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا، اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ مولا روزہ دکھا ام عطار کا، مولا روزہ دکھا ام عطار کا، ہوں میں ادنا گدا ام عطار کا، ہوں میں ادنا گدا ام عطار کا، خوش نصیبی میری سگوں عطار کا، خوش نصیبی میری سگوں عطار کا۔ 17 صفر یوم ام عطار، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ محترمہ کا انتقال 17 صفر المظفر 1398 ہجری کو جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب میٹھا در کراچی میں ہوا۔ فیضان ام عطار جاری رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ کی برسی ہے۔ ام عطار کے ایصال ثواب کے لیے
न्यास का एहतमाम किया है। नाज़िल हो सदा रहमत के गोहर अत्तार की प्यारी अम्मी पर, अत्तार की प्यारी अम्मी पर। हो प्यारे नबी की खास नजर, हो प्यारे नबी की खास नजर, अत्तार की प्यारी अम्मी पर, अत्तार की प्यारी अम्मी पर। आपकी वालिदा मरहुमा की बरसी के लिए यहाँ इनकी कब्र के पास हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 600 सूरह यासीन शरीफ तिलावत कर ली हैं। हदफ है 1500वें जश्न विलादत की खुशी में इंशाअल्लाह 1500 बार सूरह यासीन शरीफ पढ़कर आपकी वालिदा मरहुमा को इसाले सवाब करेंगे। आपसे अर्ज़ है कि आप दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी इन कोशिशों को, काविशों को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक आपकी वालिदा मरहुमा की कब्र पर खूब रहमतों बरकतों की बारिश नाजिल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इन्होंने इसाले सवाब किया, मुझे काफ़ी इसाले सवाब भेजा भी है साईं भाइयों ने। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, फ़र्दन तो ज़ाहिर नहीं हो सकेगा, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको जज़ा खैर अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 9 अगस्त 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर किस बादशाह के महल में दरार पड़ गई थी? जवाब, किसरा के महल में। सवाल नंबर 2, कौन से सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान अदब के तौर पर कुरान पाक को चूमते थे? किसी एक सहाबी का नाम बताइए। जवाब, हजरत फारूक आजम और हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हुमा। सवाल नंबर 3, हजरत मौला अली और हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु अन्हुमा का निकाह किस इस्लामी साल और महीने में हुआ? जवाब, पहली हिजरी सफर शरीफ में। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद इसरार अत्तारी, जामिअतुल मदीना फैजान गौसुल आजम कराची, अली अत्तारी मदनी गुजरात पंजाब, अरबाज खान टंडो अलायार, बिनते अब्दुल कय्यूम टंडो जाम, आतिफ रजा अत्तारी शकरगढ़, अबरार अत्तारी कराची, मोहम्मद आमिर मुश्ताक अत्तारी जंग। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान दाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम आतिफ रजा अत्तारी शकरगढ़। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, किस नबी अलैहिस्सलाम पर तहज्जुद फ़र्ज़ थी? सवाल नंबर 2, पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी कौन सी है? सवाल नंबर 3, किस फ्रूट को फलों का सरदार कहा जाता है? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i wa rabbil arshil azim। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल-हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल-हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इरशाद अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो किसी मजलिस यानी बैठक से फारिग होकर ये दुआ 3 बार पढ़ ले तो खताएं मिटा दी जाती हैं
اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال کرے ان پر اپنے کرم کے شائن شان اجر و ثواب عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام مفسرین محدثین بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفیٰ شہیدان و اسیران کربلا حسنین کریمین امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے غوث اعظم امام غزالی اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا حاجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین خصوصاً بالخصوص پاکستان کے حصول کی خاطر جنہوں نے قربانیاں دی جو شہید ہوئے ان سب مسلمانوں کو اس کا ثواب عطا فرما. سب کو غریق رحمت فرما. جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا. یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. پریشان حال خوشحال ہوں. بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو. مظلوم قیدیوں کو رہائی ملے. الہ العالمین ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اسے اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہمارے وطن عزیز کو حقیقی معنوں میں اسلام کا گہوارہ بنا. یا اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو نیک نامی عطا فرما. ساری دنیا میں اس کی اسلام کے حوالے سے خوب شہرت ہو. نیکیوں کے حوالے سے نمازوں کے حوالے سے دیانت داری کے حوالے سے خوب شہرت ہو. یا اللہ پاک ہم سب کو اچھا کر دے. اپنے وطن عزیز کے لیے تعمیری کام کرنے کی سعادت دے. تخریبی کاموں سے بچا. نقصان پہنچانے والے انداز سے بچا. دنیا اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما. مسلمان جہاں کہیں ہیں سب پر اپنی رحمت کا نزول فرما. سب پر یا اللہ پاک فضل و کرم کر. خصوصاً غزہ و فلسطین کے دکھیار مسلمانوں کے غیب سے امداد فرما. ان کی مشکل حل فرما. جو شہید ہوئے بے حساب بخشے جائیں. جو زخمی روبہ صحت ہو جائیں.
جو بچھڑے ہیں اپنے پیاروں سے مل جائیں، جن کی عمارتیں ڈھہ پڑی، اے اللہ پاک ان کو نعم البدل عطا ہو، جو مالی نقصان ہوا اس کا بھی اللہ پاک نعم البدل عطا کر دے اور سب کو خوشحال کر دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ نہ کرنا حشر میں پرسش، مولا میری ہو بے سبب بخشش، نہ کرنا حشر میں پرسش، مولا نہ کرنا حشر میں پرسش، میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ مولا، عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ مولا، رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر مولا، رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی ہاشمی یا مطلبی، یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولا پہ دائم درود نوشائے، بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا منو کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب
شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت قدسی کرے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام عاشقان رسول کو یوم پاکستان کی آزادی مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ تمام ہم وطن عاشقان رسول کو جشن آزادی پاکستان مبارک ہو۔ میرا پاکستان جشن آزادی مبارک ہو، جشن آزادی مبارک ہو۔ زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ خدائے پاک کا احسان، یہ پاکستان ہمارا ہے، خدائے پاک کا احسان، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ عطائے سرور ذیشان، یہ پاکستان ہمارا ہے، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ الہ العالمی اس کو بنا دے فضل و رحمت سے، الہ العالمی اس کو بنا دے فضل و رحمت سے۔ سکون و امن کا، سکون و امن کا نوا، یہ پاکستان ہمارا ہے، جشن آزادی ہے، یہ پاکستان۔ فیضان شاہ دوسرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دوسرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔